پاکستان کیسے ٹوٹا؟ ناقابل تردید تاریخی حقائق۔ جب 16 دسمبر قریب آتا ہے تو پاکستان میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ سن 1971 میں پاکستان کیوں ٹوٹ گیا تھا۔ کیا پاکستان کے حکمران طبقے نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ دوسری طرف دسمبر کی آتی ہی بنگلہ دیش میں بھی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان سے علیحدگی اختیار کی تھی، آج کے بنگلہ دیش میں وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بظاہر تو جمہوری حکومتیں ہیں، لیکن دونوں ممالک میں سن 1971 سے متعلق پورا سچ بولنا اور لکھنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے حقائق پاکستان میں نئی نسل سے چھپائے جاتے ہیں اور 50 سال بعد بھی سقوط ڈھاکہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی کچھ افسانوں کو تاریخ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت اور افسانے میں فرق سامنے آ رہا ہے۔ انتہائی ٹھوس تاریخی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی تحریک چلانے والی آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر سن 1906 کو ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ تحریک پاکستان میں بنگالیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور 23 مارچ سن 1940 کی قرارداد لاہور بھی ایک بنگالی لیڈر AK فضل الحق نے پیش کی تھی۔ یعنی پاکستان کی کچھ عرصے بعد ہی قائد اعظم کی وفات ہو گئی۔ اردو کو قومی زبان قرار دینے پر قائد اعظم کی زندگی میں ہی مشرقی پاکستان میں بے چینی پیدا ہوئی، لیکن مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں نفرتوں کا آغاز سن 1958 میں مارشل لاء نافذ ہونے کے بعد ہوا۔ جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین معطل کر دیا اور جب انہوں نے 1962 میں صدارتی آئین نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے جنرل ایوب خان کو روکنے کی کوشش کی۔ ان کی کتاب ڈائریز آف جسٹس محمد ابراہیم میں جنرل ایوب خان کے ساتھ ان کی سرکاری خط و کتابت شامل ہے، جس میں وزیر قانون نے صدر پاکستان کو وارننگ دی تھی کہ صدارتی آئین پاکستان توڑ دے گا۔ پاکستان کی فوجی صدر نے اپنے بنگالی وزیر قانون کی وارننگ نظر انداز کر دی۔ اس صدارتی آئین کے خلاف مشرقی پاکستان کے گورنر جنرل اعظم خان نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ایوب خان اپنی ضد پر قائم رہے اور انہوں نے ایک پنجابی جج جسٹس ریٹائرڈ محمد منیر کو اپنا وزیر قانون بنا لیا۔ نئے وزیر قانون کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کس طرح بنگالیوں سے جان چھڑائیں۔ جسٹس محمد منیر نے اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں لکھا ہے کہ سن 1962 میں وزیر قانون بنانے کے بعد جنرل ایوب خان نے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک بنگالی وزیر رمیز الدین کے پاس مجھے بھیجا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ہم سے علیحدگی اختیار کر لیں یا کنفیڈریشن بنا لیں۔ رمیز الدین نے جواب میں کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں، آپ اقلیت ہیں، اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اصل پاکستان تو ہم ہیں۔ جس کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل ایوب خان بنگالیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ صدارتی نظام کے خلاف تھے۔ یہی وہ سال تھا جب تحریک پاکستان کے رہنما حسین شہید سہروردی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تو ڈھاکہ میں پاکستان کے خلاف نعرے لگ گئے۔ حسین شہید سہروردی کی نواسی بیرسٹر شاہدہ جمیل کہتی ہیں کہ ان کے نانا علاج کے لیے بیروت گئے، وہاں ان کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی۔ ہم انہیں مغربی پاکستان میں دفن کرنا چاہتے تھے لیکن جنرل ایوب خان نے اجازت نہ دی، لہٰذا ان کی تدفین ڈھاکہ میں ہوئی۔ اسی زمانہ میں شیخ مجیب الرحمن کے موقف میں بہت سختی پیدا ہو گئی اور کچھ مصنفین کے مطابق انہوں نے بھارت کے ساتھ خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ اس دوران محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف سن 1965 کی صدارتی الیکشن میں حصہ لیا تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن سمیت مغربی پاکستان سے ولی خان، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل اور سردار خیر بخش مری سے لے کر مولانا مودودی تک سب نے فاطمہ جناح کی حمایت کی، لیکن ایوب خان نے فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا، دھونس اور دھاندلی سے انہیں ہرا دیا۔ فاطمہ جناح ڈھاکہ سے جیت گئیں لیکن مغربی پاکستان سے ہار گئیں۔ فاطمہ جناح کی شکست نے بنگالیوں کو پاکستان سے مایوس کر دیا۔ اس مایوسی کا نتیجہ سن 1966 میں شیخ مجیب الرحمن کے چھ نکات کی صورت میں سامنے آیا۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ حکومت کا کردار وفاقی اور پارلیمانی ہونا چاہیے، یعنی اصل لڑائی صدارتی نظام کے خلاف تھی۔ پھر سن 1968 میں شیخ مجیب کو اگرتلا سازش کیس میں ملوث کر دیا گیا۔ وہ ایوب خان جسٹس منیر کی مدد سے پاکستان توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے مجیب پر پاکستان کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا۔ الزام عدالتوں میں ثابت نہ ہو سکا اور شیخ مجیب کی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔ سن 1969 میں معروف صحافی الطاف حسن قریشی نے شیخ مجیب الرحمن کا انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو قریشی صاحب کی کتاب ملاقاتیں کیا کیا میں موجود ہے۔ قریشی صاحب نے مجیب سے پوچھا کہ موجودہ بحران کا حل کیا ہے۔ شیخ مجیب نے جواب میں کہا کہ 1956 کا آئین بحال کر دیں۔ قریشی صاحب نے کہا کہ 6 نکات تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ مجیب نے جواب دیا کہ 6 نکات قرآن اور بائبل نہیں، ان پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔
پھر انہوں نے الطاف حسن قریشی کو وہی کہا جو رمیز الدین نے جسٹس منیر سے کہا کہ ہماری آبادی 56% ہے، مغربی پاکستان علیحدگی کا تصور کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ حصہ اگر الگ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ اس واقعے کو ایک سال بعد 7 دسمبر سن 1970 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ عام تاثر یہ کہ 1970 کے انتخابات بڑے فیئر اینڈ فری تھے۔ اس تاثر کی نفی جنرل یحییٰ خان کے اپنے ہی 2 قریبی ساتھیوں نے کر دی۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک افسر ارشد سمیع خان نے جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بطور ADC کام کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب 3 پریزیڈنٹ اینڈ ایائیڈ میں لکھا ہے کہ سن 1970 کے انتخابات میں میجر جنرل غلام عمر نے کچھ سیاستدانوں میں خفیہ طور پر رقوم تقسیم کی تھیں۔ الیکشن کی رات جب رزلٹ آئے تو صدر یحییٰ خان نے کہا کہ جنرل عمر سے بات کراؤ۔ ارشد سمیع نے صدر کی جنرل عمر سے بات کرائی تو صدر صاحب نے ان سے غصے میں پوچھا، وہ جو تم نے خان عبدالقیوم خان، صبور خان اور بشانی کو پیسے دیے تھے ان کا کیا ہوا؟ جنرل عمر کوئی جواب نہ دے سکے تو صدر نے کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مجھے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج بالکل مختلف چاہیے۔ لیکن جنرل عمر صدر کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ناکام رہے۔ ISPR کے سابق سربراہ اور صدر یحییٰ خان کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر AR صدیقی نے اپنی کتاب جنرل محمد یحییٰ خان میں لکھا ہے کہ جنرل عمر نے مشرقی پاکستان میں کرنل SD احمد کے ذریعے خان قیوم کی کنونشن، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، صبور خان، فضل القادر چودھری، نور الامین، خواجہ خیر الدین، مولوی فرید احمد اور کچھ دیگر میں بھی بھاری رقوم تقسیم کی۔ اس دھاندلی کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی اور مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے سے گریز کیا گیا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے کہ مشرقی پاکستان میں سیاسی بغاوت سے پہلے فوجی بغاوت ہوئی۔ 25 اور 26 مارچ سن 1976 کی درمیانی شب چٹاگانگ میں 8 ایسٹ بنگال رجمنٹ کے میجر ضیاء الرحمان نے اپنے کمانڈنگ افیسر کرنل جنجوعہ کو قتل کر کے ریڈیو سے آزادی کا اعلان کرا دیا۔ یہ میجر ضیاء الرحمان وہی تھے جنہوں نے بعد میں جنرل بن کر بنگلہ دیش نے مارشل لا لگایا اور پاکستان کے دوست بن گئے۔ جنرل ریٹائرڈ کے MRF نے اپنی کتاب خاکی سائے میں لکھا ہے کہ جب ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت سے پاکستان آئے تو ان کے اعزاز میں ظہرانے میں مجھے بھی بلایا گیا، لیکن میں نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ میں اس قاتل کے ظہرانے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ جنرل ضیاء الرحمان کی اہلیہ خالدہ ضیاء جب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ڈھاکہ بلا کر ان سے اپنی تحریک آزادی کے شہداء کے مزار پر حاضری دلوائی اور سن 1971 کے واقعات پر معذرت کرا لی، لیکن جو ظلم ضیاء الرحمان نے کرنل جنجوعہ کے ساتھ کیا اس کی قیمت عوامی لیگ ادا کرتی رہی۔ پاکستان میں لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی، لیکن جنرل ضیاء الرحمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ سقوط ڈھاکہ کے 50 سال بعد بھی مغربی پاکستان کے ان شاعروں، ادیبوں اور سیاستدانوں کو غدار کہا جاتا ہے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی، لیکن ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان کا ذکر نہیں آتا جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے انکار کیا اور یحییٰ خان نے انہیں ڈسمس کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 کے سرنڈر کے بارے میں اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں اپنے کمانڈر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو سرنڈر کا نہیں، سیز فائر کے لیے اقدامات کا حکم دیا تھا۔ منیر احمد نیازی کی کتاب المیہ مشرقی پاکستان 5 کردار میں جنرل یحییٰ خان کا انٹرویو شامل ہے۔ یحییٰ خان نے بتایا کہ میں نے نیازی کو سرنڈر کا نہیں کہا تھا، بلکہ اسے کہا تھا UNO کو بولو سیز فائر کرا دے۔ میں نے کہا تھا کہ دشمن کے آگے ہتھیار پھینکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یحییٰ خان نے جنرل نیازی کو جھوٹا اور بزدل قرار دے دیا، لیکن وہ یحییٰ خان کا حسن انتخاب تھا۔ یحییٰ خان نے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ ٹرک گیا بیچارہ میاں والی والا۔ بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جیکب نے سرنڈر ایٹ ڈھاکہ میں لکھا ہے کہ پاکستانی فوج نے مشرقی محاذ پر بڑی جرت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ 16 دسمبر کو جنرل نیازی کے پاس ڈھاکہ میں 30,000 فوج موجود تھی۔ اگر نیازی کچھ دن مزاحمت کرتا تو شاید UNO سیز فائر کرا دیتا۔ جیکب لکھتا ہے کہ ہم تو صرف کھلنا اور چٹاگانگ پر قبضہ کرنے آئے تھے۔ 13 دسمبر تک ڈھاکہ ہمارے پلان میں شامل نہ تھا، لیکن جب نیازی کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سرنڈر کر دو تو تمہیں مکتی باہنی کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو وہ سرنڈر کے لیے مان گیا۔ بقول جیکب سرنڈر کے وقت نیازی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر صدر محمود نے اپنی کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا میں
جنرل رؤف فرمان علی کا انٹرویو شامل کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ 6 دسمبر کو جیسور پر قبضہ ہوا تو جنرل نیازی گورنر ہاؤس ڈھاکہ میں آ کر رونے لگا۔ رؤف فرمان علی نے یہ قصہ اپنی کتاب ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فوج نے اپنی قید خانے اور عدالتیں بنا رکھی تھیں اور سویلین کو بغیر وجہ اٹھا لیا جاتا تھا۔ کئی دانشوروں کو میری مداخلت پر رہا کیا گیا۔ مشرقی پاکستان فرائض سر انجام دینے والے میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا نے اپنی کتاب بمبئی سے GHQ تک میں لکھا ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے مشرقی پاکستان میں جن کو غائب کر دیتے تھے ان میں 90% مسلمان ہوتے تھے۔ ان حرکتوں سے پاکستان کے حامی ہمارے مخالف بن گئے۔ جنرل مٹھا کے پاس لاپتہ افراد کے لواحقین آتے تھے لیکن کوئی بازیاب نہ ہوتا تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں لکھا ہے کہ مارچ سن 1971 میں جنرل نیازی نے ایک میٹنگ میں بنگالی افسروں کی موجودگی میں کہا کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس واقعے کے بعد ایک بنگالی افسر میجر مشتاق نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے باتھ روم میں اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ جنرل نیازی نے بنگالیوں کو ان کی نسل بدلنے کی دھمکی دی اور پاکستان کا جغرافیہ بدل کر واپس آیا۔ اس کی نگرانی میں جو ظلم و ستم ہوا اس کی گواہی رؤف فرمان سے لے کر جنرل مٹھا تک بہت سے فوجی افسران نے دی، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ فوجی آپریشن میں 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا گیا اور 2 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا۔ بنگالیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا لیکن مکتی باہنی نے بہاریوں کے ساتھ بہت ظلم کیا اور ان بہاریوں کو آج کے پاکستان کے حکمران فراموش کر چکے ہیں۔ جسٹس حمود الرحمان، جسٹس انوار الحق اور جسٹس طفیل علی عبد الرحمان پر مشتمل کمیٹی نے جنرل نیازی کے طرز کو شرمناک اور اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار قرار دیا۔ کمیشن نے لکھا کہ جنرل نیازی کم از کم 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے۔ وہ سرنڈر کے بجائے اپنی جان قربان کر دیتے تو آئندہ نسلیں انہیں ایک عظیم ہیرو کے طور پر یاد رکھتیں۔ حمود عبد الرحمان کمیشن کے مطابق انہوں نے ہندوستانی جنرل کو گارڈ آف آنر کا حکم دے کر ملک اور فوج کی عزت خاک میں ملا دی۔ کمیشن نے جنرل یحییٰ، جنرل عبد الحمید، جنرل پیرزادہ، میجر جنرل غلام عمر، جنرل گل حسن اور جنرل مٹھا کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کی۔ کمیشن نے جنرل ارشاد احمد کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی، جنہوں نے بغیر مقابلے کے مغربی محاذ پر شکر گڑھ کے 500 گاؤں دشمن کے حوالے کر دیے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ سیاست میں فوج کی مداخلت سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں وہ فوج کو زنگ لگا دیتی ہیں اور فوج لڑنے کی قابل نہیں رہتی۔ سقوط ڈھاکہ کے 50 سال کے بعد پاکستان کے حکمران طبقے کو یہ رپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ سن 1971 میں پاکستان پر اعلانیہ مارشل لا نافذ تھا، آج پاکستان پر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ سن 1971 میں خفیہ ادارے پاکستانیوں کو لاپتہ کر رہے تھے، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ سن 1971 میں مشرقی پاکستان کھو دیا گیا اور آج بہت سے پاکستانیوں کے خیال میں کشمیر کھو دیا گیا ہے۔ 16 دسمبر سے سبق نہ سیکھا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان مزید نقصان اٹھا سکتا ہے، کہ آج تک پاکستان میں کسی جنرل نیازی کا احتساب نہیں ہوا۔ آئین توڑنے والا جنرل مشرف آج بھی مفرور ہے۔